بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مکوکس ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا اور اس نے ایک ماریا نامی باندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمل ٹھہرا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماریا کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نہیں آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی۔ حضرت ابراہیم بھیڑ کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ رنگ اور خوب صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ کو فرمانے لگے، اے عائشہ دیکھو میرے بیٹے کی شکل مجھ سے کتنی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، مجھے تو نہیں لگتا حضرت ابراہیم کی شکل آپ کے مشابہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم کو اللہ تعالی نے کتنی صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوکن ہونے کے ناطے فرمایا، جس بچے کو بھی بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ موٹا تازہ ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے ان بیویوں پر غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبہ کر دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دیں، اور ان میں سے جسے آپ پھر بلانا چاہیں جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمزدہ نہ ہوں، اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر میں ہوتی باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھی کہ نبی اکرم باری کے مطابق رات کے وقت حضرت عائشہ کے گھر آئے تو وہاں حضرت زینب بھی موجود تھیں۔ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں اجازت لیے بغیر بیٹھی تھیں۔ نبی اکرم کے علم میں نہ تھا کہ حضرت زینب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھیرے میں پکڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نہیں، یہ تو زینب ہے۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری، اسی وجہ سے حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگیں۔ بولتے بولتے دونوں کی آوازیں کافی بلند ہو گئیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے میرے آقا، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی تو گھبرا کر بولی، میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ نماز باجماعت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اے بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا اس طرح کوئی بات کرتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے، گھر میں سلام کیا اور حضرت عائشہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج آپ نے سارا دن کہاں گزارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، میں آج حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ کا دل حضرت سلمہ سے اکتاتا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے، اگر آپ کا گزر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو جس کے پتوں کو اونٹوں نے کھا لیا ہو اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، تو کیا آپ اپنے اونٹوں کو کس درخت پر لے جانا پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے اونٹ کو اسی درخت پر لے کر جاؤں گا جس پر ابھی تک کوئی جانور
جانور نہ آیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھیں اور میں کنواری ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کی پرچی نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ہمراہ لیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پر پیار آیا اور کہنے لگی، اے عائشہ تم آج میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں، دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سلام کیا۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو رات کو آرام کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی پیچھے رہ گئیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شکایت تو نہ کر سکتی تھیں۔ وہ گھوڑے سے اتریں اور اپنے پیروں کو بچھو اور سانپ والی گھاس میں ڈال دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے خدا مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی ڈسنے کو بھیج دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرا جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا ہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے پہلو بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی کیا اللہ پاک نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو جواب دیا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی رات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹ کر کرتے ہیں وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔